قیامت کا دن ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، اس کے والدین ہوں گے، قرآن پاس کھڑا ہوگا، اللہ سے کہے گا اللہ باقی لوگوں نے دنیا میں ڈگریاں لی تھیں، اس کو آپ کچھ دے دینا، اس کو آپ کچھ دے دینا۔ یا رب حلی، اللہ وہ چھوٹے سے سرٹیفکیٹ دیتے تھے، آپ اس کو جنت کا لباس پہنا دیں، رب تعالیٰ اسے جنت کا لباس پہنا دیں۔ قرآن کہے گا اللہ کچھ اور دے دیں، فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، اللہ اسے جنت سے لایا ہوا عزت کا تاج سر کے اوپر پہنا دیں گے۔ اس کا نام ہی عزت کا تاج ہے، پتہ نہیں اس میں پھر کتنی عزت ہوگی۔ قرآن کہے گا اللہ کچھ اور دے دینا، ارض عنہ، اے اللہ آپ اس سے کہہ دیں کہ میں تیرے اوپر راضی ہو گیا ہوں، فیرضی عنہ، اللہ کہے گا اے میرے بندے میں تیرے اوپر راضی ہو گیا ہوں۔ میں کئی حدیثوں کو جمع کر کے بیان کر رہا ہوں، شاید پھر قرآن کہے گا اللہ اس کے والدین کو بھی کچھ دے دیں، تو اللہ اس کے والدین کو بھی جنت کا ایسا لباس پہنائیں گے کہ پوری دنیا کے انسان مل کر بھی اس کی قیمت ادا کر سکتے ہی نہیں۔ پھر قرآن ساتھ ساتھ جائے گا سایہ بن کے جنت میں وفائیں کرتے ہوئے، اور اللہ کہیں گے میرے بندے یہ میرا قرآن ہے، یہ میری جنت ہے، اور یہ تو ہے، بس تو قرآن پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا، جہاں قرآن کی آخری آیت الناس کی سین آئے گی جنت میں، وہاں تیرا مقام ہوگا۔ اصل یہ نیت ہے قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے انعامات ان ہمارے روحانی بیٹوں کو بھی نصیب فرمائے، ان کے والدین کو بھی نصیب فرمائے، اس ادارے کو بھی نصیب فرمائے، ان کے اساتذہ کو نصیب فرمائے، یہاں کی منتظمین کو نصیب فرمائے، اس بندہ فقیر کو نصیب فرمائے، ہمارے وہ پیارے اور معزز مہمان اور ہمارے وہ معاونین اور ڈونرز جو ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ان کو بھی یہ انعامات اللہ اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے۔